ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ الفجر کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہرگز نہیں جب زمین پر پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ افروز ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، مگر اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ اس وقت وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کچھ پیش کی سامان کیا ہوتا. سورۃ الفجر کی ان آیات میں ایک ایسے منظر کی تصویر کشی کی گئی ہے جس سے دل کانپ اٹھتے ہیں، آنکھیں سہم کر جھک جاتی ہیں. الفاظ کا چناؤ بہت سخت ہے، مناظر کی گرفت بہت شدید ہے. زمین کا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، رب ذوالجلال کا نزول و اجلال، فرشتوں کا صف بستہ کھڑا ہونا اور جہنم کا تیار کر کے حاضر کر دیا جانا، یہ سب ایسے مناظر ہیں جس کی وجہ سے انسان پر خوف کی انتہائی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. ابتدا میں روز قیامت زمین کے احوال کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے. وہ زمین جو کبھی بہت خوبصورت تھی، جس کے مناظر بڑے دل کو لبھاتے تھے، اس کو چور چور کر دیا گیا. زمین کے تمام نشیب و فراز سب اونچ نیچ برابر کر دی گئی. اور سورۃ الکہف میں یوں تصویر کھینچی گئی، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے زمین کا سنگھار بنایا ہے تاکہ ہم امتحان کریں کہ لوگوں میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اور ایک دن ہم سب کو جو اس کے اوپر ہے صفا چٹ میدان کر دینے والے ہیں. تو بھائیو، اس روز پتہ چلے گا کہ دنیا کی یہ سب زینت، سب آرائش، یہ سب کا سب در حقیقت سامان آزمائش تھا. یہ سب دل فریبیاں، یہ سب رنگینیاں، یہ سب وسائل امتحان تھے کہ کون ان میں گم ہو جاتا ہے اور کون رب کی بندگی پر قائم رہتا ہے. پھر جس دن یہ امتحان کا دورانیہ ختم ہو جائے گا، اسی روز یہ بساط عیش الٹا کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. زمین کا سارا سنگھار اس سے چھین لیا جائے گا. نہ اس کے دریا باقی رہیں گے، نہ پہاڑ، نہ وادی، نہ کوثار، نہ باغ و چمن، نہ ایوان و محل. پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے گا، صرف اور صرف صفا چٹ میدان رہ جائے گا. پھر زمین پر اللہ عز و جل کا نزول اجلال ہوگا، فرشتے صفیں باندھے کھڑے ہوں گے، اللہ عز و جل کی عدالت لگے گی، حساب کتاب ہوگا اور یہ قصہ زمین برسر زمین طے کر دیا جائے گا. گویا جس زمین پر ہم نے اچھے برے اعمال کا ارتکاب کیا تھا، اسی زمین پر ہمارا حساب ہوگا. آج کی اپنی دنیا پر نظر ڈالیں، اللہ عز و جل پس پردہ بیٹھا ہے، میرا اور آپ کا امتحان کر رہا ہے. لیکن اس دن یہ پردہ اٹھا دیا جائے گا. اس وقت اصل حقیقت بالکل بے نقاب ہو کر میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گی. کسی کے لیے ذرہ بھر شک کی گنجائش باقی نہ رہے گی.
70,000 فرشتے غیظ و غضب سے چنگاڑتی جہنم کو کھینچ کر سامنے لائیں گے اور مجرم اس کے کنارے پر لا کھڑے کیے جائیں گے۔ اور یہ مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے اپنی محرومی پر اپنے سروں کو پیٹیں گے، حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا، لیکن یہ حسرت بے سود رہے گی، کیونکہ اس کی تلافی کا وقت تو گزر چکا ہوگا۔ تو بھائیوں، آج الحمدللہ ہمارے پاس عمر کی مہلت موجود ہے۔ آج ہم دارالعمل میں ہیں، حساب کا وقت نہیں آیا، کل ہم دارالحساب میں ہوں گے اور عمل کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اس مہلت کو غنیمت جاننا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی پچھتاوا سامنے آ کر وبال جان نہ بن جائے، پھر تو کوئی بھی کسی طرح کی بھی تلافی ممکن نہ ہو سکے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ دنیا کی اصل حقیقت ہمارے دلوں میں واضح فرما دے، اس کی فنا پذیری، اس دنیا کا عارضی فن ہمارے ذہنوں میں راسخ فرما دے، ہمیں آخرت کا بہترین فہم عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ اللہ عز و جل حالت اسلام پہ زندہ رکھے، حالت ایمان پر اس دنیا سے لے جائے۔ بس صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو